میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جس کام کے آغاز کا فیصلہ میں نے جیل میں رہ کر کیا تھا، اور میں حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں تمہیں پھر موقع ملا تو آزما لینا۔ تم نے ہمیں جیل میں بند کیا تھا، مجھے کڑیاں پہنائی تھی اور مجھے کڑیاں پہنا کر تنہائی میں رکھا تھا، اور تنہائی میں رکھ کر میری ملاقات پر تم نے پابندی لگائی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے بچے کراچی سے مجھے ملنے کے لیے گئے تھے، اور جس دن میری ملاقات تھی اس دن جیل سے مجھے نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد کہا آپ کو فیصلہ باد لے جانا ہے۔ ان سے میں نے کہا میرے بچے آئے ہوئے، ان نے آج مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ ان نے کہا ہمارے پاس ملاقات کی پرچی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس آج آپ کی سماعت کی پرچی ہے، آپ کو فیصلہ باد کی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ میں جیل کے دروازے پر آیا، اور جب میں نے دروازے سے باہر نظر پڑی تو میرا بیٹا اور بیٹی میرے سامنے کھڑے تھے، اور سامنے کھڑے ہوئے مجھے پکار رہے تھے۔ میں بے بس تھا، میرے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی اور میری زبان خاموش تھی، مجھے بولنا نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا چلو ملنے دو، میں سلام کر لیتا ہوں، اور سلام کرنے کے بعد پھر میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مجھے جلسی سے پکڑا، گاڑی میں ڈالا، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کھڑکی سے یعنی جو سوراخ ہے ان سے ایک نظر اپنے بچوں کے چہروں پر ڈالی، تو مجھے دل میں لگا کہ شاید مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں اپنے ضمیر سے کہا اور اپنے دل سے کہا کس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں؟ تجھ سے میرے سامنے بچے نہیں ملے تو کیا ہوا؟ کیا بلال سے زیادہ تکلیف تیرے اوپر آ گئی ہے جسے تپتی دیر پر لٹایا گیا تھا؟ کیا نواز سے زیادہ تکلیف تیرے اوپر آ رہی؟ کوئی مسئلہ نہیں، آج نہیں تو کل ملوں گا، اور اگر یہاں نہیں مل سکا تو اللہ کے فضل سے جنت